दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज मैं कई सारे ऐसे मुद्दों पर बात करने वाली हूँ जो कि अगर हम इस कॉन्टिनेंट की बात करें, यहाँ पर हो रहे हैं, चाहे सऊदी अरेबिया की बात करें। सऊदी अरेबिया में जो कमीशन है एजुकेशन की, उन्होंने क्लासरूम में बच्चियों की अबाया पहनने पर बैन लगा दिया है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में यूनिवर्सिटी में एडमिशन पर बच्चियों के, लड़कियों के बैन हो गया है। भारत में हिजाब को लेकर काफी समय से कोर्ट में भी ये केस है, सुप्रीम कोर्ट में, कि हिजाब स्कूल में यूनिफॉर्म में होना चाहिए। साथ ही साथ ईरान की स्थिति भी हमें पता है। तो उसी सब पे मिला जुला कर मैं आज बात करने वाली हूँ और मेरे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर ऑथर तारिक फतेह साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। 2 बेटियां हैं, एक बीवी है, एक अम्मा है, 2 बहनें हैं और दादियां हैं और नानियां और एक मैं हूँ सर। हैं। आप तो नहीं है, लेकिन आप तो कुफ्फार के मुल्क में है ना। खैर मैं भी कुफ्फार के मुल्क में। बट अजब तमाशा बनाया हुआ मुसलमानों ने। इनको ऐसे लगता है लज्जत है वो उन पे कोई हंसे। यानी कॉमेडियन जो होता है ना, उसको उसकी राइटर अगर फील ना करें तो उससे बड़ी वहशत होती कि अब मैं लोगों के सामने क्या जोक करूंगा, क्या कॉमेडी करूंगा। तो मुसलमानों का तो यही हाल है कि भैया कोई जोक दे दो, कोई हमारे पे हंस नहीं रहा है, कोई हमारा मजाक नहीं उड़ा रहा है। कहाँ फंस गए हम लोग दोज़ख के अंदर, ये क्यों खुश हैं लोग और हमें खुशी नहीं दे पा। तो वही हिसाब है, कोई सर पे ओढ़ रहा है, कोई नहीं ओढ़ रहा है, कोई बना रहा है, कोई तोड़ रहा है, कहीं उतार के जला रही हैं लड़कियां, लेकिन उनको हिंदुस्तान की लड़कियां कह रही ठीक मुसलमान नहीं है, ये तो पट्टे फाड़ रही हैं। तो अफगानिस्तान ने कहा चलो किस्सा खत्म करते हैं, औरतें बैन कर देते हैं। वैसे ये असल पता है कि इस्लाम क्या होगा अगर वो जो रसूलुल्लाह के ज़माने में पहले बच्चियों को गाड़ देते थे ना ज़मीन में, अब इनको भी चाहिए बच्चियों को ख़त्म कर दें, मतलब किस्सा ही ख़त्म हो, उनको पैदा होते ही दफना दें और जान छूटी। कहाँ जहेज, कहाँ बच्ची का रखना, कहाँ दुपट्टा ओढ़ना, हिजाब डालना, ये सारी टेंशन आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। अच्छा सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। सऊदी अरेबिया की तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इस एग्जामिनेशन हॉल में अबाया को बैन कर दिया गया है, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि MBS सलमान जो कि अभी क्राउन प्रिंस हैं सऊदी के, उनकी लीडरशिप में आप सऊदी में कितना ज्यादा, लीडरशिप नहीं बल्कि डिक्टेटरशिप क्योंकि सऊदी में है, कितना आप रिफॉर्म होते हुए देखते हैं इन फ्यूचर, या हम क्योंकि उनके होते हुए कई कई सारे ऐसे अहम कदम उठाए गए हैं जिसमें हम औरतों को लेकर काफी बड़े उन्होंने सुधार किए हैं। हाँ, ये तो दुरुस्त बात है। सऊदी अरेबिया को तो देख के हैरानी होती है कि ये, मुझे लगता है कि इनकी जो वालिदैन हैं, ये जो MBS के एज ग्रुप के शहजादे हैं, इनकी सारी माएँ जो थीं ये अमेरिका में सोशल स्टडीज़ में मास्टर्स किया हुआ, ये वो थोड़ा बहुत जहन तो वैसे ही खुल जाता है। किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, एंड दीज वुमेन डिड देयर मास्टर्स ओवर देयर, तो जाहिर है बच्चे भी ढंग के पैदा होंगे, उनकी समझ भी बेहतर होगी। एंड आई थिंक ही हैज़ डन क्वाइट अ लॉट। कि लोग कहते हैं जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर व्हेन दे सी सऊदी वुमेन बिहाइंड द काउंटर दे गेट क्वाइट सरप्राइज। मेरे तो साथ कुछ दोस्त रहे थे वहाँ 10-20 साल, वो अभी होते हुए आए हैं जद्दा से, कहते हैं अरे तुम्हें यकीन ही नहीं आएगा कि मुल्क कैसे बदल गया वो। बट इट इज़ अ गुड थिंग कि धीरे धीरे कुछ बढ़ रहा है। लेकिन साथ में अब देखिए पाकिस्तान भी है, साथ में आपके हिंदुस्तान में देख लीजिए कौन क्या, रजा अकेडमी वाले कहते हैं सऊदियों को क्या पता है इस्लाम क्या है, हम सिखाएंगे बम्बई में आके। तो इट्स अ वेरी कंफ्यूज सिचुएशन जिसमें हमें ये समझ नहीं आता कि मकसद जिंदगी का क्या है। अगर हम मुसलमान भी हैं तो किस लिए भाई? ये मतलब अल्लाह की मर्जी के बगैर तो नहीं हुए मुसलमान, तो हमसे चाहता क्या है ऊपर वाला? अरे किसी का यहाँ जैसे बर्फ पड़ी हुई आज इतनी, तो पड़ोसी के जाके बर्फ
صاف کرو, کسی بزرگ کے گھر کھانا وانا دے آؤ. بلیو می, اب میرے پڑوس میں جو لوگ ہیں انہوں نے آ کے پوچھ لیا کہ آج برف پڑی بھی ہے, اس سے پتا, ڈو یو وانٹ us to get you something. نہ ان کی کوئی رشتہ داری, نہ مذہب نہیں ہے, کوئی یہودی ہے, کوئی عیسائی ہے. ایک پاکستانی کپل بھی ہے, وہ کبھی نہیں آیا. انہوں نے کہا نہیں, یہاں نہیں آنا, یہاں تو کام پڑ جائے گا. میرے پڑوسی جو ہیں ساتھ والے گھر میں, اس دن برف میرے گھر کے سامنے صاف کر رہے تھے, تو میں نے کہا تھینک یو. کہتا 12 سال ہو گئے ہیں, I've been cleaning your, it's a bit too late to thank me. جب سے مجھے کینسر ہوا تھا اس کے بعد اب بھول ہی گئے کہ بیچارہ اٹس مائی نیکسٹ ڈور نیبر who comes and cleans the snow. اب اس کے ذہن میں یہ تھوڑی کہ جنت جاؤں گا, ثواب ملے گا, یہ وہ تو انسانی ایک قدروں کے پیچھے جو سوسائٹیز بنتی ہیں, they don't look for rewards. ہمارا تو قصہ یہ پڑھ لو تو اتنا فائدہ, وہ پڑھ لو تو اتنا ہے. تو we become selfish in our attitude towards religion. اتنی اس صورت کو پڑھو, 4 دفعہ تالی بجاؤ آیت الکرسی کی تو اتنا ثواب مل جائے گا. ہر چیز میں کاروبار لے کے آ گئے ہیں ہم, کہ فائدہ کیا ہے, جنت میں کتنا مال ملے گا, کون جائے گا کون نہیں جائے گا. کوئی اس لیے ہم میں سے نیکی بہت کم لوگ کرتے ہیں جو انسانیت کی وجہ سے بغیر دھرم یا رنگ و نسل کو دیکھے ہوئے ہم کسی کی ہیلپ کریں. یہ ہم سے توقع نہیں رکھی جا سکتی, کیونکہ we have become very selfish and مار دھار. اب یہ طالبان نے جو کیا ہے کہ عورتوں کو بند کر دیا بالکل, یہ کس لیے؟ یہ اپنی انفیریورٹی کمپلیکس ہے نا, کہ ارے کوئی اٹھا گیا ہماری بیٹی کو تو کیا, ہم تو اتنے بدصورت ہیں, ہمیں مل گئی لڑکی شادی میں, اب کوئی لے گیا. یہی ہے نا پوزیسو. 3 گائے ملی, ایک اچھا بیوی سر, ملی, 2 گاڑیاں مل گئی. میرا ایک سوال ہے آپ سے. ہم دیکھ رہے ہیں سعودی میں تو یہ یونیفارمٹی کو دیکھتے ہوئے مینٹین کرنے کے لیے کلاس روم میں, ایگزامینیشن ہال میں ابایا کو بین کر دیا ہے. دوسری وہ طرف آپ نے یہ پوچھا کیوں بین کیا ہے, یہ بات جی نقل ہوتی تھی اسلام کے کور کے اندر. جیسے پاکستان میں ہوتا ہے نا, لاؤڈ اسپیکر لے کے آدمی باہر اناؤنس کر رہا ہوتا ہے, بھائی تیسرے سوال کا یہ جواب ہے, لکھ لیں. اب کیا انویجیلیٹر کیا روکے گا؟ بندے نے لاؤڈ اسپیکر سے پورے ہال کو بتا دیا کہ جواب کیا ہے. وہ خدائی خدمت گاری کر رہا. تو وہ اس کے پردے میں جو یہ ہے اپنا ابایا, آپ کو پتا ہے نا, یہ مطلب سمجھے کہ سیمی برقع ہے. یہ کپڑا اوڑھ لیا, اس کے اندر چھپ گئے, آپ نے پرچے جسے کہتے ہیں ہم, وہ چھپا لیے اور پھر امتحان دے دیا بےایمانی کا, اور اللہ سے پردہ یہ بھی وعدہ پورا کر لیا کہ مرد کو شکل نہیں دکھانی ہے. اب کتنی کانٹرڈکٹری زندگی ہے کہ ایمان کو استعمال کرنا بےایمانی کے لیے. دنیا میں ایسے لوگ کبھی ملیں گے نہیں آپ کو. بولے عبادت کرتے ہیں ایسے, لیکن عبادت کرنے کا فائدہ یہ کہ امتحان میں چوری کرنے کا استعمال. اچھا سر, میرا سوال آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ سعودی عربیہ میں تو یونیفارم میں یا ہم ایگزامینیشن ہال میں کہیں یونیفارمٹی کو مینٹین کرتے ہوئے ابایا بین کر دیا ہے. دوسری طرف ایران میں اینٹی حجاب پروٹیسٹ جاری ہے سپٹمبر سے, اور کئی سو لوگ اب تک مر چکے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انفیکٹ ایک تازہ ترین رپورٹ آئی ہے جس میں ایک انڈر ایج لڑکی کا, جس کا سیکشل اسالٹ بھی ہوا ہے, اس کو مرا ہوا اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ سعودی اور ایران دونوں میں کلیش رہتا ہے. کیا سعودی میں جو چینجز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے حجاب وواد کو لے کر, سوری میں سعودی کہہ رہی ہوں, ایران میں, اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ بدلاؤ کرے گا ایرانین رجیم کچھ مہیلاؤں کے اتنے بڑے پروٹیسٹ کو دیکھتے ہوئے؟ کیسے کرے گی جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے وہاں, سپریم لیڈر ہیں وہ. اور آپ کو پتا ہے کہ ایران کا جو سپریم لیڈر ہے وہ ایرانی نہیں ہو سکتا, اس کا عرب ہونا ضروری ہے. اسی لیے وہ آپ دیکھیے گا کہ سب کالی وہ پگڑی پہنتے ہیں. کالی پگڑی اور سفید پگڑی میں فرق یہ ہے کہ کالی پگڑی ہے بنو ہاشم کی, اہل قریش کی,
اور یہ جو نان عرب مسلمان ہے یہ نہیں پہن سکتا کالی ٹوپی، وہ پہنتا ہے سفید یا نیلی، جیسے ترکمن ہیں وہ ہیں، یا پرشین جو ایران کے ہیں علماء، وہ سفید پگڑی پہنتے ہیں۔ آپ نے جب متعین کر لیا کہ کون ایماندار ہے اور کون بے ایمان ہے اور کون قریب ہے اللہ کے بیسڈ آن دی کلر آف یور پگڑی، تو حد ہو گئی نا۔ آنیسٹ ٹو گاڈ، کوئی کیا آپ عزت کرے گا کوئی آپ کی، کہ اوپر والا جو وہ ٹوپیاں دیکھ رہا ہے کہ رنگ کس کی ہے، اور اس کا باہر نکالو، اس کو اندر ڈالو۔ یہ حالت ہو گئی کہ ہمارے کرتوت پہ نہیں ہمیں جج کیا جائے گا، ہماری ٹوپی کا کلر سے جج کیا جائے گا۔ تو جو ایم بی ایس ٹائپ کی ریفارم موومنٹ چل رہی ہیں عربیہ میں، وہ جا رہی کیونکہ ان کے اماں پڑھ کے آئی باہر سے، ان کو سمجھ میں آیا، وہ اپنے بچوں کو صحیح ماحول میں پیدا کر رہی ہیں، پرورش کر رہی ہیں۔ میں نے دیکھا، میں جب بہت سال اب تو 35 ایئرز ہو گئے مجھے سعودی عربیہ چھوڑے ہوئے، I saw some amazing people in Saudi Arabia، یہ خاص طور پہ عورتوں میں جو پڑھی لکھی تھیں۔ اب ان بچوں کی شادیاں بھی تو ہوں گی، ان کے بچے بھی تو ہوں گے، تو دی نالج اور دی انلائٹنمنٹ ول اسپریڈ۔ آپ عورتوں کو بھیڑ بکری کی طرح بند کر دیں، ایران میں جیسے کیا ہوا ہے کہ جو نکلتی ہے وہ مسلمان کہنے کے اپنے آپ کو تیار نہیں ہے۔ ہر آپ کو ایرانی لڑکی آپ دیکھیے کہ بلونڈ دکھتی ہے، جیسے پیدا ہوئی ہے اس کو ہائیڈروجن پروکسائڈ میں سر ڈبو دیتے ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو ایرانی کہنے کے تیار نہیں ہے۔ میں نے یہاں جلوس ولوس دیکھے سارے، ہر ایرانی عورت جو ہے وہ بلونڈ ہے۔ ارے ایسے کیسے ہو گیا بھائی؟ اتنی کیسے اپنی انفیریورٹی کمپلیکس ہے آپ کو؟ لیکن جب آپ سوسائٹی میں سانس گھٹ جائے آپ کا، تو کہیں تو یہ نکلے گا نا۔ ایک جگہ آپ پڑھتے ہیں پرشین امپائر، اور جناب کہاں گریس تک سے لے کے یہاں تک پھیلا ہوا، ون آف دی گریٹ سیولائزیشنز آف دی ورلڈ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ چابک پڑ رہے بازار کے اندر کسی کو، بندہ کرین سے ٹنگا ہوا ہے۔ ابھی کوئی یعنی کرین تو آپ بنا نہیں سکے، لیکن کرین پہ پھانسی کی سزا دینے میں آپ کی ایکسپرٹیز ہے۔ یہ دنیا میں کہیں آپ نے سنا کہ کرین پہ سزا ہو رہی، پبلک بیٹھی ہوئی دیکھی ہوئی، ٹکٹ لے لو بھائی، ٹکٹ فرنٹ لائن ٹکٹ، میچ ہو رہا ہے، لوگ آگے بیٹھتے ہیں آرام سے، پھر ایک آدمی کو کرین سے ٹانگ دیا جاتا ہے، وہ تڑپ کے وہیں مر جاتا ہے۔ یعنی بربریت کی انتہا ہو گئی، اور یہ ہے اسلام کا ایڈورٹائزمنٹ۔ پھر کہتے ہیں کہ اسلامو فوبک ہو گئے لوگ۔ ارے جو نان مسلم دیکھنے والا ہے وہ کچھ چلیے تو ہو جاتے ہیں، کہہ رہے صاحب برادر یو آر ویری گڈ اینڈ یو ول بیکم مسلم، اور یہ وہ 3-4 گورے کہیں سے نکلتے ہیں، پھر ان کو ہم فرنٹ ٹرے میں لے کے دنیا کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ مسلمان ہو گئے۔ ارے وہ تو چریا ویسی چریا ہوا تھا۔ یہ جو لوگ بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسلام از another version of barbarism، تو وہ تو آپ دکھا رہے ہیں ایران کے اندر۔ کیا کرین ہوتے تھے رسول اللہ کے زمانے میں کہ 200 فیٹ پہ ایک آدمی کو ٹانگ کے آپ کو کیا لذت مل رہی ہے؟ ایک بیماری ہے نا آپ کے سر میں کہ آپ پھانسی کی سزا بھی دینے کے لیے آپ کو ٹانگنا ہے تو اس کی طریقہ ہوتا ہے۔ although I'm an opponent of the death penalty، but اس میں بھی سیویلٹی ہے۔ بھگت سنگھ کو بھی مارا تو کوئی طریقہ یہ تھوڑی ہوا کہ لاہور کی کوئی 12 منزلہ بلڈنگ سے پھینک دیا اسے اٹھا کے۔ خیر ہمیں پاکستانی کو کیا پتا بھگت سنگھ کون تھا، جی ڈفرینٹ ایشو۔ اچھا سر، میں بھارت کے حوالے سے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ میں ریفارمز ہو رہے ہیں، مہیلاؤں کو کے اگر ہم ادھیکاروں کو دیکھیں اس فیلڈ میں کافی ریفارم لگاتار سعودی عربیہ میں دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن ہم دوسری طرف بھارت میں دیکھیں تو بھارت میں حجاب کو لے کر ایک جو ورگ ہے، ایک سیکشن ہے، وہ کافی ضد پکڑے ہوئے ہیں کہ بھارت میں اسکول میں یونیفارم میں حجاب ہونا چاہیے۔ یہ ضد کس بات کی ہے کہ اسکول میں یونیفارم میں حجاب ہونا چاہیے، وہ بھی بھارت میں؟ یہ ہندو نفرت ہے۔ اس میں سیدھی بات کہوں، آپ کے ذہن میں آپ کے پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہو جائے کہ یہ قوم الکافرین ہے، اور حضرت آدم تو اترے تھے ہندوستان میں، لنکا سے ایڈمز برج جو ہے وہاں سے آئے،
اور یہ اسلامی ملک ہونا چاہیے، اور یہ ہندو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہندوستان میں. یہ سوچ ہے، یہ میں ایسی ایگزیجریشن نہیں کر رہا ہوں، یہ ڈیپلی امبیڈڈ ہے کہ ہمیں چلانا آتا ہے. ہم تو گوشت کھانے والے لوگ ہیں، ہم تو مغل تھے، تیمور تھے، بابر تھے، لوٹ مار کرتے تھے، تمہاری عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے. ارے تم سب کی مائیں ہندو تھیں، یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ ہے کہ فرق کیا ہے کہ ایک جگہ عورتیں اپنے حقوق مانگ رہی ہیں، اور ہندوستان جیسے ملک میں جو دنیا کا واحد ملک ہے جہاں مسلمان عورتیں اور مرد ووٹ ڈال سکتے ہیں. یہ کمال کی بات ہے کہ جو ایک جگہ جہاں آپ کو آزادی ہے کھل کے کہنے کی کہ میں مسلمان ہوں اور میں ووٹ ڈالوں گا یا ڈالوں گی اور مجھے کوئی پابندی نہیں ہے اپنا ریپرزینٹ، وہیں سب سے زیادہ تکلیف ہے مسلمانوں. آپ کو اس پہ اعتراض لوگوں کو ہے کہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر عورت کیوں ہے، بڑے بڑے فتوے آ رہے. آپ پورا بریلوی اور وہ دیوبندی جو ٹھکانہ ہے وہ تو ہندوستان میں، لیکن اس سے انفلوئنس تو طالبان ہوئے نا. لیکن جو مولوی کلاس ہے وہ تو ہندوستان میں بیٹھی ہوئی ہے نا، این غین وہ گاڑی گاڑی اردو بول کے وہ لوگ امپریس ہو جاتے ہیں. مولانا صاحب اس کے بارے میں بتائیے. ابھی ایک مولوی صاحب دعا مانگ رہے تھے، میں نے ابھی ٹویٹ بھی کیا کہ یا اللہ سارے مسلمان بھائیوں کو دوسری بیوی عطا کر، اور یا اللہ پہلی بیوی کو نہ پتہ چلے کہ دوسری بیوی آ گئی ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہاں یہ ٹویٹ کر دیا میں نے، آپ دیکھیے. یہ مولوی بیٹھے دعا مانگ رہا ہے، لوگ کہہ رہے آمین سم آمین. ارے تمہارے پہ لعنت پہ ایک بیوی، پہلی بیوی کو تو تم نے بکرا اور بھیڑ اور بھینس کی طرح رکھا ہوا، نہ اس کی مرضی چلتی ہے، نہ اس کو انہیریٹنس ایکول ملتی ہے. انڈین کانسٹیٹیوشن نہ ہو تو تم تو حشر بنا دو اس کا. ہم نے دیکھا ہے کہ کیا کس کس مصیبتوں سے گزرے انڈین وومن ٹو گیٹ دیئر رائٹس، اسپیشلی انڈین مسلم وومن. اب تو یونیورسل سول کوڈ آ جائے تب بات بنے گی. لیکن شوق ہے وہ کچھ کنیزوں کو رکھنے کا، اور سلیوز کی جگہ الگ ہو. ارے ہم تو پتہ نہیں کہاں کے نواب ہیں. ارے بھیا کہیں کی نواب نہیں ہو، چپ کر کے چلے جاؤ ورنہ سارا پول کھول دیں گے. کون کیا کس کے ساتھ کرتا تھا، کہاں سے آیا، کس کی ماں کون ہے، یہ پوچھتا ہی نہیں کوئی. کہ بھائی ان مغلوں کی، ان بادشاہوں کی بیٹیاں بھی تھی نا، تو ان کے بیاہ کس سے ہوئے، وہ کہاں چلی گئیں، سب کی سب مر گئیں. تاج محل بنا دیا. ارے پوچھو تو صحیح بیچاری کے ساتھ ہوا کیا. 13 سال کی بچی کو آپ نے دفنا دیا. کہتے واہ واہ کیا خوبصورت بنا ہے. تو وی ہیو ڈبل اسٹینڈرڈ. تو ہم سچ بولنے کے قابل نہیں رہے. یہ جو ایک اسینشیل انگریڈینٹ ہے مسلمان ہونے کا، وہ تو ہم سے نکل گیا ہاتھ سے. تو جھوٹ بول بول کے ہمیں ایسی عادت پڑی ہے کہ نہ ہمیں تاریخ کا پتہ، نہ ہمیں یہ پتہ کہ محمد بن قاسم 20,000 جن عورتوں کو اٹھا کے لے گیا تھا، اس میں ہماری ایک نانی حضور بھی ہوں گی جو گئی ہوں گی یہاں سے. تو کسی کی تو اولاد ہے نا ہم. تو 20,000 تم اٹھا کے سندھ سے لے گئے اور بیچ ڈالی ڈمیسکس میں، تو وہ کون تھیں؟ ان کی اولادیں ہوئی ہوں گی، وہ تو مسلمان تھے، پھر وہ آئے لوٹنے ہندوستان کو. بالکل کہ ماں کون ہے تمہاری، کبھی تو پوچھے نا. کہ ہر جگہ جہاں مسلم سوسائٹی میں ریفرمیشن آتا ہے وہاں عورت کی پوزیشن کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جبکہ پوری دنیا میں جہاں عورت کو خود اختیاری ہے، خود مختاری ہے، وہ سوسائٹی آگے بڑھتی ہے. جہاں اس کو لپیٹ کے آپ نے کہہ دیا کہ گھوڑ سواری کے اندر بھی تم جو ہو یوں کر کے بیٹھو گی. انگلینڈ میں بھی ہوتا تھا، ہر جگہ ہوتا تھا. انہوں نے 2 تھپڑ لگائے، ٹھیک ہو گیا سب. ہارس رائڈنگ بھی اب کر رہی ہیں وہ. سفریجیٹ موومنٹ انگلینڈ میں چلی نا. ووٹ دینے کا حق نہیں دیتے تھے انگریز بھی. تو یہ بیماری صرف ہم میں نہیں ہے. عورت کیونکہ فزیکلی کمزور تھی تو سمجھا گیا کہ یہ تو دس از اے گاڈ گیون رائٹ کہ میں پیٹوں اس کو. جانور کو کم مارتے ہیں، بیویوں کو زیادہ مارتے ہیں. یہ حالت ہو گئی ہے.
बिल्कुल आपने सही एकदम सही बोला है, क्योंकि अगर हम यही स्थिति देखें और जो रवैया महिलाओं के साथ अफगानिस्तान में हो रहा है वो हम सबके सामने, और तालिबान के अंडर क्या क्या जुल्म हुआ है पहले भी जब वो उनका रजिम नहीं था तब भी, और आज जबकि तालिबान है अफगानिस्तान में, उन्होंने एक बड़ा जो फरमान जारी किया है वो ये कि जो लड़कियां हैं वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकती, उनका एडमिशन पे बैन लगा दिया गया है। अरे ये एक कहीं बहुत, स्कूल में नहीं जा सकती, खत्म हो रहा है सब कुछ। हाँ स्कूल भी और अब यूनिवर्सिटी में भी खत्म कर दिया है। तो हाँ। सर ये अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान में, महिलाओं की स्थिति और उनके साथ क्या क्या चीजें होती है, जुल्म वो हमारे सामने है, पूरी दुनिया क्यों खामोश है? क्या अफगानिस्तान की औरतों को तालिबान के हवाले इसी तरह से छोड़ दिया जाएगा, कोई नहीं पूछेगा उनको? क्यों, कैसे पूछेगा? आपने दोहा में तो एग्रीमेंट कर लिया उनसे, अमेरिका ने जैसे इस्तेमाल करके आम जैसे चूस लिया और उसकी गुठली फेंक दी। अब जाओ संभालो। ये वो मैंगो थोड़ी था जिसमें स्लाइस करके आपको मिलता है होटल में, ये तो वो चूटने वाला आम था जिसे चूसा, फेंका और भाग गए सब यहाँ से। और जो जो वहाँ गवर्नमेंट थी उसको अबेंडन करके गए अमेरिकन। तो उनको क्या पड़ी हुई है? उनको तो जिस, आप सोचिए कि ये वो मुल्क है अमेरिका जहाँ 9/11 नहीं मनाया जाता, तो कहते भैया बच्चे को बात ही ना करे कोई। कोई आपने फिल्म नहीं देखी होगी 9/11 पे बनी हुई हो ना, ना कोई डिस्कस करता है कि 9/11 1683 में कब हुआ था और किस उसका डेट के वजन क्या है, कि वियना के इर्द गिर्द सारी फौज खड़ी हुई थी तुर्कों की। गेट्स ऑफ वियना का कंसेप्ट जो है वो 1683 में 9/11 के दिन वो उनको पोलैंड और लिथुआनिया की फौज ने वियना से हटाया था। उसी डेट को मनाने के लिए 9/11, कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, बस किराए पे आप ले लें अमेरिकन ये मुस्लिम्स को जिनको हायर करते हैं ये थिंक टैंक्स, वो फिर भाषण देते हैं कि दिस इज लाइक दैट एंड दैट इज लाइक दैट, और टें 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 करके ही इज वेरी वेल रेड। अरे वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है पाकिस्तानी, लूट के खा गया अमेरिका को। अब बताइए, मक्का के अंदर हमला जब हुआ था 1979 में, नवंबर की 20 तारीख थी, तो अमेरिका की एम्बेसी इस्लामाबाद में उस पर अटैक कर दिया था पाकिस्तानियों ने। नहीं याद होगा, यू माइट नॉट इवन हैव बीन बोर्न, बट मुझे याद है क्योंकि मेरी सालगिरह थी 30वीं। तो अमेरिका की एम्बेसी पे अटैक करने का ताल्लुक क्या था, जबकि वो जो जिहादी थे वो पाकिस्तानी ट्रेंड थे। पाकिस्तान ये जो जमात इस्लामी और जमात तलबा पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग जोड़ के आपको मार्केट में अवेलेबल है। आपको अगर फ्रीलांस फाइटर चाहिए पाकिस्तानी मिल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कोई मुल्क ही नहीं है ना। वो अपने मुल्क यानी हिंदुस्तान को मना कर देता कि ना 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 हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, सिंध दरिया से हम कहीं नहीं है, हम कहीं उधर हैं, मिस्र में पड़े हुए, वहां से आए थे तुर्की से। तो ऐसे बेजार लोग पड़े हुए इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान। तो सर ऐसे हालात में अफगान जो विमेन है उनका फ्यूचर क्या देखते हैं आप, क्या होने वाला है उनका? क्या होगा? बच्चे देंगी और क्या होगा। गाय भैंस का क्या होता है, दूध देती हैं, बाद में उनका गला कटता है, उनका गोश्त बिकता है मार्केट में। डू यू थिंक कि मुस्लिम मैन थिंक्स ऑफ वुमेन एज इक्वल? व्हिच शो मी समवन, आपके हिंदुस्तान में बता दीजिए कि somebody who has come forward and मुसलमान औरत की लीडरशिप में लड़ा हो कोई। झांसी की रानी तो नहीं है ना मुसलमानों में कोई। भगत सिंह की अम्मा का नाम ही किसी को नहीं पता। अब मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दूंगा जहां औरत को, अपनी माओ बहनों को बिल्कुल डाउनग्रेड करके जीरो किया कि तुम्हारा काम है बच्चे पैदा करना और मेरी नस्ल को आगे बढ़ाना। अबे तेरी नस्ल ने किया क्या जो आगे बढ़ाए? कौन सा तूने पेंसिलिन ईजाद कर लिया जो बच्चे ना हुए तो तुम्हारा नाम खानदान का नहीं रहेगा? सुई धागा तो बनाना नहीं आता तुम्हें, सिलाई की मशीन तो छोड़ दो। खड़ा में आज तक पहन के चले जा रहे, आज तक समझ ही नहीं आते खड़ा में क्यों पहनते हैं। लकड़ी की अगली दो घुटने
یعنی اندازہ لگائیے کہ یو ہیو ناٹ ڈیولپڈ شو، یو ہیو ناٹ ڈیولپڈ اے ہیٹ اور اے کیپ. وہ چائنا سے آتی ہے وہ انڈرویئر کی ٹوپی جو عام انڈین پہنتے ہیں آج کل، وہ جالی والی 1 روپے میں نہیں آتی، سر پہ ڈال لیں پھر اس کے اوپر سعودی تو وہ غلاف پہنتے ہیں. وہ تک تو بنا نہیں سکتے ہم. بنگلہ دیش شاید نکل جائے آگے کیونکہ اس کی کانسٹیٹیوشن میں سب سیکولرزم اور ویمنز رائٹس کا، اور عورتیں بائیسیکل پہ کام پہ جا رہی ہیں. آپ جا کے کبھی ڈھاکہ دیکھیں، جی خوش ہو جائے گا آپ کا. لیکن باقی تو آپ کہیں جہاں یہ اردو کے الفاظ شروع ہوتے ہیں وہاں ایک ہے، میں کہتا ہوں ویدک اسلام، اور ایک ہے نان ویدک. ویدک اسلام یہ دلی کے ایسٹ میں آپ جائیں گے آپ کو ستھرے مسلمان نظر آنے لگ جائیں گے. بہار سے ایسٹ سمجھے، بہار میں بھی نہیں ملیں گے آپ کو. یہ آپ کو بنگال میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، ادھر ادھر آپ کو پڑھے لکھے لوگ جن سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں ویدک مسلمس، کیونکہ ان کی اوریجن جو ہے وہ جہالت میں نہیں ہے. دے ہیو بیکم مسلمس فرام این ایوالوڈ سوسائٹی. جو کنورٹ ہوئے ہیں بنگال کا، آپ دیکھیے آس پاس کوئی بھی مسلم کنٹری بارڈر نہیں ہے. کچھ سوچ سمجھ کے مسلمان ہوا ہوگا نا. یہ تھوڑی کہ محمد بن قاسم کی فوج میں آ گئے نہ، آپ کے تو بھائی چھٹی ہے یہاں تو لوٹ مار کریں گے نہ بھائی 200 عورتیں بھیج دو، کم ہی پڑ رہی ہے دمشق کے اندر. گالی کوئی نہیں جناب، ملتان سے اٹھا کے بھیج دی 200 ہندو عورتیں، بک گئی. ہندی نام ہے وہاں لوگوں کا لاسٹ نیم عرب ورلڈ میں، اگر آپ کو نہ پتا ہو. لاسٹ نیم ایز ان ہندی. وہ کون ہے؟ وہ جو فیملیز جن کو ہندوستان سے اٹھا کے لے گئے عورتوں کو، ان کو پھر سلیوز بنایا اپنے حرم میں، ترکوں نے اور عربوں نے. خیر ترکوں نے تو کمال ہی کر دیا، 600 سال حکومت کی عربوں پہ، کھا گئے عربستان. کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کہ سب سے بڑا کولونیل امپائر جو تھا وہ ٹرکش رول اوور عربس تھا. 600 ایئرز. نہ عرب کو کوئی تکلیف ہوئی نہ ترکوں کو کیا تکلیف ہونی ہے. کوئی خود اپنا سلیو بننا چاہے تو کوئی اعتراض تھوڑی کرے گا. بٹ وی آر ایٹ اے اسٹیج ویئر وی سمپلی ہیو ٹو اوپن آور مائنڈس اینڈ تھنک کہ از اٹ پاسبل کہ ہم کو غلط سمجھ میں آئی ہے تاریخ. ہم تو وہ بھی تیار نہیں کرنے کے لیے کہ کیوں ہماری عورتیں پیچھے رہ گئی ہیں ایجوکیشن میں. کہاں پہ. میں ایریٹریا اور ایتھیوپین کمیونٹی یہاں ہے ہمارے، جہاں میں رہتا ہوں ٹورانٹو میں. It is so good to see them working, going to work, فیکٹریز میں ادھر ادھر. اب سوچیے، اندازہ لگائیے کسی اپنی دیسی فیملی جا رہی ہو فیکٹری میں ورک کرنے. سکھ کمیونٹی میں there is no such problem. The women drive trucks, they are working everywhere and they are doing very well. ہم تو نہیں، ہمیں تو عورتیں صرف 4 ملنی چاہیے اور مولوی دعا کر رہا ہے کہ دوسری مل جائے اور پہلی کو پتہ نہ چلے. کتنا شیطانی سوچ ہے. اچھا سر، ایک تھوڑا سا سوال اس سے موضوع سے تھوڑا ہٹ کے، میں کیونکہ اب وہ چل رہا ہے مدعا، اس کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہوں. آر جے ڈی کے ایم ایل اے ہیں، بہار کے ایکس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں بہار سرکار میں. ان کا نام ہے عبد الباری صدیقی. انہوں نے ایک پروگرام کے دوران یہ بات کہی کہ ابھی بھارت میں جو ماحول ہے وہ مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے. ان کے بچے، جو کہ ایک ان کا بیٹا ہارورڈ میں پڑھتا ہے اور بیٹی لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھ چکی ہے، پڑھ رہی ہے، دونوں بچے انگلینڈ میں رہتے ہیں. ان بچوں سے کہا ہے کہ بھارت میں نہ رہ کر آپ وہیں رہو اور ہو سکے تو وہیں کی ناگرکتا لے لو، کیونکہ یہاں پہ ماحول ٹھیک نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ عبد الباری صدیقی پہلے نہیں ہے، اس سے پہلے ہم اگر بات کریں نصر الدین شاہ، عامر خان اور حامد انصاری اس طرح کا بیان دے چکے ہیں. اس طرح کا بیان وہ لوگ جو بہت زیادہ سکسیسفل ہے انڈیا میں، ایسے مسلمانوں کی طرف سے کیوں آتا ہے؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے. آپ اندازہ لگائیے ذہنی بیماری کتنی ہوگی کہ آپ کا ذکر میڈیا میں ہو. دیٹ مینز یو آلریڈی اکمپلش سم تھنگ. دیکھیے، ہر 1,00,000 لوگوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے جس کا نام کہیں میڈیا میں ذکر ہو جائے.
یا ان کے بارے میں خبر چھپ جائے. Once you are in the news, you've already accomplished quite a lot. آپ کہیں کہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی تو جی کرتا ہے وہ پنجاب کی چھتر دے رہے ہوتا نا. نہیں چھتر پتہ نہیں آپ لوگ نہیں سمجھتے شاید انڈیا میں اسے کہتے ڈبا پانی میں بھگو کے چھتر مارنا چاہیے. تجھے چاہیے کیا بھیا؟ اور تو افلاطون ہے، کدھر سے آیا تو کہ تجھے بچے تیرے باہر رہ جائے؟ ارے کون نہیں کہتا اپنے بچوں کو کہ جا کے سٹیزن شپ لے لو؟ ہر کوئی یہ کہتا ہے نا. تو ان کو بھی تو یہ ایک ایکشن لینے کو اپنے آپ کو مجاہد شو کرنا چاہتے ہیں باری صاحب جو ہیں کہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا پارسی ہو، جو آتا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا انگلینڈ میں وہ وہاں کی سٹیزن شپ لے لیتا ہے. مجھے کو بتائیے ایسا بھگت سنگھ جو اس نے کہا ہو کہ میں نہیں لیتا، کسی نے بھی نہیں کیا. تھے ایک زمانے میں جن کو ہم کیا کہتے تھے، غدر موومنٹ کے فالوور تھے جنہوں نے امریکن سٹیزن شپ کیلیفورنیا میں ریفیوز کی تھی. ایسی بات نہیں کہ پہلے ان کو پھر سنگاپور لایا گیا، وہاں ان کے ساتھ تشدد کیا گیا. ان کی ڈائریکٹری بھی ہے میرے پاس، غدرائٹس آف کیلیفورنیا، جو 1857 کی جنگ آزادی کے ساتھ بنی تھی. وہاں سیکرمنٹو ایک شہر ہے وہاں مسلم. بٹ آپ جھوٹ تو نہ بولیں بھائی، پریکٹیکلی بات کریں. آپ کا بیٹا جا رہا ہے پڑھنے، آپ کیا پڑھنا ہے بھیا وہاں سٹیزن شپ مل جائے. کبھی کسی کو سنا ہے کہ بھیا وہاں سٹیزن شپ ملی مت لینا؟ یہ کوئی کبھی کسی نے کہا کہ سٹیزن شپ مل جائے نہیں لینا؟ اتنا بہادر کو بتا دیجیے 4 ملین. سر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے بچوں نے اپنے ابا کے بیان کو کنڈیم کیا. انہوں نے کہا ہم بھارت واپس آئیں گے اور وہیں پہ رہ کر کام کریں گے. انہوں نے بھی بھائی جھوٹ بولنے والے کی اولادوں کو بھی جھوٹ آ جاتا ہے نا. یہ ہے انٹلیکچوئل ڈیزانسٹی. آپ وہ کام کر رہے ہیں جو ہر کوئی کرتا ہے، چاہے وہ ویتنام سے ہو، چاہے ساؤتھ افریقہ سے ہو، برازیل سے ہو. ہر کوئی امریکہ جا رہا ہے. آپ بارڈر پہ دیکھیے، امریکن میکسیکن بارڈر کے اوپر ہزاروں حساب سے لوگ سری لنکا، صومالیہ سے پورا کانٹیننٹ بدل کے جا رہے ہیں کہ اپنی زندگی اس کو. اچھا سر، آپ نے ہندوستان، پاکستان، افغانستان، سعودی عربیہ وہاں پہ اپنے کافی سمے بتایا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا واقعی میں بھارت میں ماحول جو ہے مسلمانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا. دیکھیے میں اپنے فرینکلی بتاؤں، مجھے داداگیری کا ماحول لگا. اگر یہ لفظ سمجھتی ہیں آپ کہ وہ گاندھی جی نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ارے ہم سے بغیر پوچھے یہ ہو گیا، آپ جانتے نہیں ہم کون ہیں. ہر کوئی انڈیا میں یہ بولتا ہے، لیکن مسلمان تو خاص طور پہ بولتا ہے تو جانتا ہے کس سے بات کر رہا. ابے کون ہے تو بھیا؟ آسمان سے اترا ہے کہ تو پوچھے سر آپ کون ہیں، میں پھر بات کروں آگے. یہ بات کہنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ لوگ سمجھ رہے ہیں ارے انگریز نے مغلوں سے حکومت لے کے ہندوؤں کو دے دی. دس از دیئر مائنڈ سیٹ کہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا، ارے ہمیں واپس دیتے نا انڈیا، ہم سے لیا تھا نا آپ نے. بھائی تم کون ہو؟ تم خود چوری اچاری کر کے وہاں سے پتہ نہیں ترکستان اور مرغستان سے آئے اور یہاں آ کے قبضہ کیا تم نے. بابر کو یہاں پیدا ہوا تھا؟ نہیں، مرا بھی نہیں. بابری مسجد اس کی وہ ہے یاد کی بات کہ ایودھیا میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی جو پاپولیشن تھی ان کی بے عزتی کر کے چلا گیا، مر گیا جا کے کابل میں. تو آپ کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک کانسیپٹ تھا ساؤتھ افریقہ میں کہ جب ایک سیٹلمنٹ ہوتا ہے کمیونٹیز میں تو پہلے ٹروتھ آتا ہے پھر ریکنسیلیشن ہوتا ہے. جب ٹروتھ سے آپ کو اتنی حکارت ہو کہ آپ یہ بات ہی نہیں کرنے کو تیار ہیں کہ محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے اندر آپ کا ساتھی کون تھا. جو کہتا ہے کہ محمد بن قاسم ہمارا لیڈر ہے اس کا ہندوستان سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو غدار ہوا نا کہ ہندوستان پہ حملہ کیا کسی عرب نے اور آپ نے کہا بھائی جان ادھر کو آئیے ذرا میں پان کھلا دیتا ہوں آپ کو اور لسی بھی پلواؤں گا.
यहाँ सोमनाथ है, इसको जरा ऐसी तैसी कर दो, और फखर से कह रहे हैं कि 17 दफा सोमनाथ टेम्पल पे अटैक किया महमूद गजनवी ने। वो कह रहा है नाम से गजनवी, वो नहीं कह रहा महमूद अल हिंदी, वो कह रहा मैंने आके तुम्हारे सोमनाथ टेम्पल को तबाह किया। ये कह रहे हो वाह 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 वाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या बात है, आधा बार एक दफा फिर मुकर्रर इरशाद, एक फिर तोड़िए। यहाँ तक के 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी के जहाज गए और सेकंड और थर्ड डे ऑफ द 65 वॉर उन्होंने जाके अनाउंस किया कि सोमनाथ के टेम्पल पे पाकिस्तान नेवी ने बम्बार्डमेंट की द्वारका में, और कमांडर का नाम जो था, आप यकीन करिएगा, नेवी, पाकिस्तान नेवी की जो वो थी फ्लोटिला, उसका नाम भी गजनवी था। दिस इज द माइंडसेट कि हम हर बात में आप समझते हैं कि हम एक ट्राइबल उसमें हैं, हमारी ये सोच है, हमारा ये कबीला है, और हम उस बेसिस पे चलेंगे, हमारे बच्चे भी उसको यूं फॉलो करें। तभी तो इतने नाम, आपका भी जैदी है, मेरा भी देखिए फतह है, ये कहाँ के कौन सा जैदी फतह, क्या कर लिया फतह मैंने, बताइए। अच्छा सर, आपने पाकिस्तान की बात की तो मैं एक आपसे सवाल करना चाहती हूँ, थोड़ी हंसी आ रही है मुझे वो सवाल करते हुए। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इमरान खान का एक ऑडियो लीक हुआ है जिसमें वो थोड़ी ऑब्सीन कॉन्वर्सेशन में औरतों से बात करते हुए पाए गए हैं, और वो पब्लिक भी हो गया है। मेरा सवाल ये है कि इस उम्र में भी वो इस तरह की एक्टिविटीज में एंगेज है, और आपने रहम की किताब नहीं पढ़ी, दैट मींस जो उनकी बेगम जिसे जी हाँ। तो और एक बात ये कि पाकिस्तान में जो रिकॉर्डिंग वाला ऑडियो लीक होने वाला जो बिजनेस सामने आ रहा है, इससे पहले जो आर्मी चीफ थे उनकी भी हुई थी, कई सारे लोगों की ये ऑडियो लीक हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये जो जिसको हम कहते हैं ना एस्टैब्लिशमेंट, ये वो है। इंडिया को ही पता होना चाहिए कि फौज इसी काम में लगी हुई है, रिकॉर्डिंग में, उसकी डुप्लीकेट बनाने में, उसका काम करने में। ये लड़ने के काबिल नहीं है, बस ये अल्लाह अकबर करके मर जाने के लिए, शहीद होने के लिए आए हैं। इनको बड़ा शौक है जन्नत में जाने का, क्योंकि यहाँ तो इनसे वैसे इमरान खान की तो एक हाथ में तस्बीह होती है और दूसरी तरफ इस तरह की बातें करते हैं वो औरतों से। खलीफे के, किस खलीफा के हाथ में तस्बीह नहीं थी और उसने ऐसी बातें नहीं की? मुझे बताइए आप, कि हर किसी ने कहा जो तुम्हारे सीधे हाथ में वो रखो, तो कुरान में लिखा हुआ है ना, एक से करो, दो से करो, तीन से करो, चार से करो, और जो तुम्हारे सीधे हाथ में, चार बीवियों के अलावा। तो जब आपका मजहब या धर्म आपको सेक्स स्लेव्स करने की इजाजत दे रहा है, तो टेंशन किसको है? वो तो जो आंटियों जो उनकी रिकॉर्डिंग हुई, वो तो खुद आगे पीछे भाग रही इमरान खान के, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी। एक शख्स की पूरी पर्सनालिटी है कि ही इज अ सेक्सुअल फैंटेसी। उससे कोई ये थोड़ी कि इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट है यार, ये तो मजा आ जाएगा अगर ये बन गया, या ये थिंकर है, फिलोसफर है। नो, ही इज सीन एज अ सेक्स सिंबल। एंड मजे आ रहे हैं, आंटियां डे ड्रीम कर रही हैं, अल्लाह देखो कितनी लकी है, वो कैसे बैठी हुई थी। All of this is going on। वो भी रिस्पेक्टेबल अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास की खातून है, ये भी पहुंचे हुए हैं। जलंधर के बादशाह जो पठान बन गए पाकिस्तान जाते के साथ ही, जलंधर को भूल ही गए बिल्कुल। तो वी आर नॉट अ कंट्री, वी आर आर्टिफिशियल क्रिएशन, जिसके अंदर वी डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस आर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेटनेस। तो जब आपके एक मर्द के पास कुछ नहीं है, तो वो अपने आप को यही कहेगा ना, अजी पहलवाना मैं मार छड़ांगा, मैं इंज कर देंगे, ओ माँ का गुजरों वाला तो पठान, खाम खा का यार किया कराया कुछ नहीं, तुमसे किसी के छोटे से रेस्टोरेंट में किसी का बिल तो उठा नहीं सकते। एब्सोल्युटली वर्थलेस मैन इज एट द टॉप। तो आप मुझे बताइए कि ये पढ़े लिखे आंटियों का इतना बड़ा हीरो कैसे हो गया? क्योंकि ना आंटियों ने कुछ पढ़ा है, ना वो पढ़ने देंगी किसी को, क्योंकि उन्होंने जाना होता है किट्टी पार्टी पे।
آپ کے یہاں بھی جاتی ہوں گی, آپ نے ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس دن عمران خان پہ حملہ ہوا تھا ان کے لانگ مارچ میں, میں نے ٹویٹر اسپیس پہ دیکھا تھا عورتیں ایسے ماتم منا رہی تھی کہ یہ عمران خان پہ حملہ نہیں ہے, ہمارے دل پہ حملہ ہے. ارے میں مر جاؤں گا. خدا کی قسم. وہ کون ہے, میں وہ بڑا اچھا مذاق اڑاتی بیچاری, واٹ از ہر نیم, سونم مہاجن. اس نے اس دن جو ٹویٹ کیے ہیں نا, او مائی گاڈ, میں نے کوئی مار دے گا تمہیں آ کے, بولا پاکستانی مارے, مت ماری اس کی. بٹ جسٹ امیجن, there is no political ideology that connects him to any educated people. The men are jealous that they are not Imran Khan, and their wives are jealous that they couldn't get Imran Khan. Yani the total function of Imran Khan is کہ ہائے اللہ, مطلب اسی تے انجی جائے گا ماننا کہ دیکھو کس شکل کا مل گیا خاصم ہمیں. یہ بھائی ارینج میرج ہوگی تو ایسا ہی ملے گا نا, پہلے چیکنگ تھوڑی ہوتی ہے کہ بھائی اس کا ہارٹ بیٹ بتاؤ, پلس بتاؤ, ہڈیاں ساری برابر ہے نہیں ہے, نہ لے جا بھیا یہ بھی ہو گئی ختم. مولوی دعا مانگ رہا ہے کہ دوسری شادی کرا دے اور پہلی بیوی کو پتہ نہ چلے. It tells you everything about پاکستان. اللہ سے دعا مانگ رہا ہے, یہ نہیں شیطان سے مانگ رہا ہے. اگر وہ کہتا نا شیطان بھائی اللہ تو سنتا نہیں ہے میری تو سن لے, دوسری بیوی دلا دے. No. He is directly connected to Allah. And Allah, it seems, has nothing else to do except win football matches. ورلڈ کپ میں موروکو کو جتانا ہے اور پاکستان کے اندر عمران خان کو جتانا ہے. اور وہ صومالیہ میں لاکھوں لوگ مر گئے, وہ اللہ میں یہ بھی کہتے ہیں یار یہ کیا ٹینشن دیا ہوا, کب بارش نہیں ہو رہی, بارش کا ٹھیکہ کس کا تھا بھائی, بارش کراؤ. یہاں زیادہ انٹرسٹنگ خبریں چل رہی ہے عمران خان کی. وہ سارے موروکو کے پلیئر سجدے میں گر جاتے ہیں, اب ہم خوش ہو جاتے ہیں, اسلام کی جیت ہو گئی. وہ آپ نے سنا ہوگا پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا جی جب کرکٹ میچ جیتا تھا, فٹ بال میچ موروکو نے جیتا. اچھا تب کیا ہوا, کب اسلام دی جیت ہو گئی ہے, مبارک ہو. کوئی بھی میچ جیتتے ہیں, پاکستان جیتی تھی جب بھارت سے, آپ کو یاد ہوگا, تب بھی بولا تھا اسلام کی جیت ہے. ان کو پتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پنجابی میں اردو نہیں سمجھتے. یہ زبان اردو میں بولی جاتی, اس کو پنجابی میں مت بولے. وہ تو انگریزی بھی پنجابی میں بولتے ہیں. انگریزی تو پھر بھی اللہ کہتا ہے بھیا تیری ہے نہیں. یہ جو خود پنجابی سے بولے نا جی نا, ساری زبان پنجابی نہیں, ہم اردو بولتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کیسے کہتے ہیں, یہ ہے پاکستان ہے, ہم سب سے بڑے ہیں. اتنا جی کرتا جوتی اتار کے نا وہی چھتر جو ہے پنجابی کا مار کے بولے زبان یا تو اردو بولو یا پنجابی بولو, یا پنجابی میں انگلش بول رہا ہے اور کبھی پنجابی میں اردو بولتا ہے. اللہ کا شکر ہے بنگالی چھوڑ دی پنجابی میں انہوں نے. ایسٹ پاکستان جب تھا یہ کہتے ہیں پنجابی میں بنگلہ زبان بولتے تھے یہ لوگ. ہاں, شانگرام چولبے. ارے بھیا معاف کر دے, پاکستانی سے بچا. مجھے تو غصہ نہرو جی پہ ہے, پارٹیشن کیسے قبول کیا. آنیسٹلی گاڈ یہ اتنی بڑی مسٹیک کی. ایک لحاظ سے ٹھیک بھی ہے, انڈیا بچ گیا چکر میں لوگوں سے. آپ سب کو پنجابی میں اردو سکھاتے ہی نہیں, ہم خوش ہیں جہاں ہے, بہت بڑھیا ہے. ہاں بالکل صحیح جا رہے ہیں آپ. مجھے تو دیتے ہی نیشنلٹی, ورنہ میں اب تک آ چکا ہوتا وہاں کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پاکستانی عقل کی بات کر رہا نا, اس کو سنبھال کے رکھو, یہ ISI کا ایجنٹ ہے. تو آپ کے دوست جو ہیں وہ ہنستے نہیں ہیں پاکستان پہ؟ سب ہنستے ہیں. پاکستان کوئی ایسی چیز ہے جس پہ نہ ہنسے سر؟ Honest, but for I feel کہ undue pressure بھی ہوتا ہے انڈین مسلمس پہ. باقی لوگ سمجھتے ہیں یہ تو سارے مسلمان جو ہیں پاکستانی ایجنٹ ہیں, وہ انڈیا کے مسلمان سر پکڑ کے بیٹھے کدھر سے جان کو آ گیا مانی. وہ آپ نے دیکھا ہے وہ جس نے مجھے ڈانٹا اور شٹ اپ کہا ہے, وہ
रिया नाम की हैं। जी, रिया डिसूजा। हाँ, वो पता चला इंडिया में पैदा ही नहीं हुई, जी, वो दुबई की हैं। यूएई में हाँ कहीं पैदा हुई थी वो। हाँ, तो वो मुझे बता रही कि आप, मैं इंडियन हूँ, आप नहीं है इंडियन। अरे भैया, मैं लेकिन वो उनको वीडियो बहुत, काफी वायरल हुआ था आपका। हाँ वो अब भी चल रहा है। उसने कहा हाँ, वो "Shut आए up!" दिन चलता रहता है, तब भी अब वायरल हुआ था और ऑन एंड ऑफ वो बीच-बीच में निकल के आता रहता है। हाँ, जब जिसको मुझे जूते मारने होते हैं वो उसको डाल देते हैं। रिया बेचारी का। और बताइए कि एक औरत कैथोलिक है, दुबई में पैदा हुई, उसका सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है, ना दीन, ना मजहब, ना किसी और से, हिंदुस्तान से। मजबूरी है, पॉलिटिकल लाइन लेनी पड़ती है उनको। अरे भाई, मैं तो कराची में पैदा हुआ, इंडिया का नंबर 1 शहर होता था। इट इज अ हिंदू मेजोरिटी सिटी। ऐसा वहाँ इंटेलेक्चुअल पैदा हुआ है कराची में, ज़ोरास्ट्रियन, गोअन, गुजराती, 2 अखबार निकलते थे वहां से, बॉम्बे से आगे था। वो कह रही हूँ नहीं, उसका क्या ताल्लुक इंडिया से। अरे भाई यार, गांधी जी के, वो अभी तक जहाँ उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाले हुए ना, वो अभी भी कराची की मंजिलों में लगा हुआ है। फाउंडेशन इनॉग्रेटेड ऑन सच एंड सच डेट 1930 समथिंग बाय महात्मा गांधी। दिस इज अ फैक्ट। और वो बेचारी को पता ही नहीं था कराची कहाँ है। क्या नाम है उनका? रिया नहीं है, ग्लोरिया। रिया डिसूजा। रिया क्या हुआ? रिया तो कोई नाम नहीं हुआ ना, ग्लोरिया बस होगा। है, रिया। अच्छा, रिया नाम होता है, पता नहीं क्या मतलब होता है इसका, बट रिया नाम होता है इधर। शॉर्ट किया होगा उन्होंने, उनको भी, होस्ट को भी डांट दिया, शट अप शट अप। हाँ, देखा था मैंने, वो बहुत जल्दी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। अच्छा, तो इसलिए हम सब प्यार से बात कर रहे हैं। अच्छा, आप इंडियन है, चले एनीवे। जी, ओके सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आप चर्चा में जी, जुड़े और आपने सभी सवालों पर बहुत खुलकर अपनी राय रखी, उसके लिए आपका शुक्रिया। हाँ, बस नमस्कार। दुआ करिए कि हिंदुस्तान के मुसलमान जरा उनको समझ में आ जाए कि हाउ लकी दे आर। दुनिया में एब्सोल्युटली। अलोन दे आर द मुस्लिम्स हु कैन वोट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। वो इंडिया में रहते हैं, बाकी इराक में, मस्कत में, ईरान में फिटे मुंह हर जगह मार पड़ रही है, और मुसलमान को मारता है, और जहां मुसलमान को वोट देने का हक है, उससे इनको नाराजगी। जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत चले, शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपका नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। टेक